سوال یہ ہے کہ آج کل یہ ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بیٹا انتقال کے بعد والد یا چچا انتقال کے بعد دادا کی قبر میں دفن ہونے کی وصیت کر کے چلے جاتے ہیں. کیا شریعت کی روح سے اس وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے؟ اور ایک قبر میں دوسرے آدمی کو دفنانے کا کیا حکم ہے؟ فضل سبحان صاحب آپ شروع کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں انسان مکرم ہے اور تکریم انسانی چاہے یہ زندہ ہو یا مر جائے. اب بغیر ضرورت کسی بھی قبر کو کھولنا جائز اور مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ تکریم انسانی کے خلاف ہے. اگر ضرورت کے مطابق جیسے قبرستان میں جگہ نہیں ہے، کسی قبر کو کھولا جائے تو اگر اس میں پرانی میت کی ہڈیاں اور ڈھانچے اور اعضاء نظر آ جائے تو پھر تو اس کو بند کر دیا جائے، یا ان ہڈیوں کو کسی دوسری جگہ پر دفن کر دیا جائے، یا ان ہڈیوں کو ایک طرف دیوار بنا کر اس قبر میں بامر مجبوری دوسری میت کو رکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے. لیکن اگر مجبوری نہ ہو تو ایسا نہ کیا جائے. اسی طرح مجبوری میں کئی لوگوں کو ایک قبر میں ان کی تدفین کرنا بھی اس کرائیٹیریا کے ساتھ جائز ہے. لیکن یہ جو لوگ وصیت کرتے ہیں نا کہ مجھے والد کی قبر میں اور مجھے جو ہے نا والدہ کی قبر میں، یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اور دوسری جگہوں پر جو ہے وہ تدفین کی کوششیں کی جائے، اس سے جو ہے وہ اجتناب کیا جائے. یہ خواہ تکریم انسانی کے خلاف ہے. اگر کسی کی قبر کھل گئی تو ذہن میں خیال آئے گا دیکھو ہڈیاں ہیں، بوسیدہ ہو گئی، ہو سکتا ہے کسی کو عذاب ہو رہا ہو، کوئی ایسی چیز دکھنے میں آ جائے تو یہ ایک راز کو فاش کرنے والی بات ہے. البتہ ایک صورت یہ ہے کہ بعض ممالک میں قبرستان کے اوپر پوری مٹی ڈال دی جاتی ہے، ایک یا 1.5 ہاتھ. تو اب اس کے بعد اگر قبر کی کسی کی قبر کھودی جائے گی تو وہ جائز ہوگا، چونکہ وہ لوگ کم از کم 1 ہاتھ 1.5 ہاتھ کے فاصلے پر ہوں گے، نیچے چلے جائیں. عامر عبداللہ صاحب، ایک ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جو ایک لڑکے نے بنائی تھی کہ میرے دادا کی قبر تھی اس جگہ پر اور ہم اکثر آیا کرتے تھے، اور اب ہم آئے تو کسی اور شخص کی اسی جگہ پر قبر ہے اور ہمیں انفارم بھی نہیں کیا گیا، کچھ بتایا نہیں گیا، اور صرف 10-12 سال ہوئے ہیں انتقال کو. تو ایسی صورت میں پھر کیا یہ تو جائز نہ ہوا یا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب کی بات بالکل درست ہے، اور قرآن کریم نے فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، قبر انسان کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کو اللہ ہی فوت کرتا ہے اور پھر اس کو قبر عطا فرماتا ہے. اور انسان کی جو جان ہے اور اس کا جو جسم ہے اور اس کا وقار ہے، اس کا نام ہے، اس کی عزت و تکریم اس کے فوت ہونے کے بعد بھی برقرار رہتی ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب کنڈیشن یہی ہوتی ہے کہ اگر تو کنڈیشن یہ ہے جس طرح کراچی کے آپ جو حالات ہیں کہ بہت سارے قبرستانوں میں جگہ موجود نہیں ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے یا محلے کے قریب ہے یا ہمارے کچھ اعزاء قربا یہاں موجود ہیں، تو ہم جب جائیں گے تو سب ساتھ میں ہی ان کی جو ہے نا وہ زیارت ہو جائے گی قبور کی، اور دعائے مغفرت وغیرہ ہو جائے گی. تو وہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کی 25 سال 35 سال 45 سال پرانی قبر ہے تو وہاں پہ اس کی تدفین ہو جائے. اس میں تو کوئی اشتباہ نہیں ہے کہ اگر اس بات کا کوئی شبہ باقی نہیں رہا ہے، امکان باقی نہیں رہا ہے کہ اب وہ جو جسم ہے وہ کسی کیفیت میں ہوگا، تو کتنے عرصے میں، چاہے وہ پتھریلی زمین ہو چاہے وہ ریتیلی زمین ہو، وہ کیمیکلی جو قدرتی سسٹم ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے سوائے عجب الزم کے. تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن باقاعدہ طور پر یہ جو ایک ٹرینڈ چلا ہے یہ مناسب نہیں ہے، اور ایسی وصیت کے اوپر پابندی بھی پھر ضرورت نہیں ہے. اور ہونا یہ چاہیے کہ قبروں کا خصوصی، میں آپ کی وساطت سے جو ہماری کراچی ایڈمنسٹریشن ہے، یعنی جسے بلدیہ عظمیٰ کہتے ہیں، ان کے جو ہمارے میئر کراچی ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ دیکھیے قبرستان میں کوئی سسٹم ایسا بنائیے کہ وہاں پر یعنی عامر صاحب جہاں لوگ زندہ گھوم رہے ہیں وہ قبرستان بنی ہوئی ہے جگہ، یعنی وہاں پہ کھڈے کھدے ہوئے ہیں. یعنی قبر بالکل صحیح فرما رہی ہے، بہت بڑا علمی ہے. لیکن قبرستان میں قبروں پر کتے جو ہیں وہ پھر رہے ہیں. کوئی ایسے دور دروازے لگا دیجئے، راستوں پر کوئی ایسی آپ گرل لگا سکتے ہیں، کم از کم بے حرمتی نہ ہو اس طرح قبروں کی. یہ تو بہت ضروری اور امپورٹنٹ ترین چیز ہے. پھر قبروں کی تجارت بھی ہو رہی ہے، قبروں کی جگہوں کو بیچا جا رہا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا قبر کسی کے دادا کی ہے اور اس میں کسی اور کا پوتا آ کر جو ہے وہ دفن ہو